وقد علم بذلك أي بوجه حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة حد كل واحد منها أي من تلك الأقسام. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد علم بذلك حد كل واحد منها. یہ جو وجہ حصر ہے تو وجہ حصر ہے تو دلیل حصر، یعنی انحصار الکلمت فی الاقسام الثلاثہ. جی کیا انحصار الکلمت فی الاقسام الثلاثہ اس کی دلیل ہے. جی ہے انحصار کی دلیل. ٹھیک ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے انحصار کی دلیل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس دلیل حصر پر آپ غور کریں تو آپ کو ان اقسام ثلاثہ کی تعریفیں بھی سمجھ آ جائیں گی. ہم نے تعریفیں کی نہیں ہیں، جی ہم نے دلیل حصر پیش کی ہے، لیکن تعریفیں آ گئی ہیں. جی بات نہیں سمجھو، دوبارہ سمجھو توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد علم بذلك حد كل واحد منها. جی وقد علم بذلك حد كل واحد منها. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم نے پیش کی ہے دلیل حصر، جی لأنها اما ان تدل الى آخره. جی یہ دلیل حصر ہے. حصر کس کا؟ انحصار الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ. جی کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں انحصار کی دلیل پیش کی گئی ہے. جی ہے اس انحصار کی دلیل. جی تعریف نہیں ہے کلمہ کے اقسام ثلاثہ کی، جی تعریف نہیں ہے، جی لیکن کہتے ہیں کہ تعریف پتہ چل گئی ہے. جی ٹھیک ہے. ضمنی طور پر اس سے تعریف بھی معلوم پڑ گئی ہے. جی بات سمجھے جی. نہیں؟ اور تحقیق ہے معلوم ہو گئی اس وجہ حصر سے اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی تعریف. توجہ ہے. یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. جی شرح کے اغراض کی جانب آتے ہیں. اس سے پہلے متن سے متعلق ایک سوال سمجھ لیں. سوال ہے اس واو کے بارے میں وقد علم بذالک. جی وقد علم بھئی یہ واو ہے برائے عطف. ٹھیک ہے. تو اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ جی اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں ظاہری طور پر اس کا معطوف علیہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. سمجھے؟ جی کیونکہ اس کا معطوف علیہ لأنہا اما ان تدل سے ما قبل تو نہیں بنے گا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا تعلق اسی سے ہے. جی ٹھیک ہے نا. وقد علم کا تعلق لأنہا اما ان تدل، یعنی جتنا پیچھے جائیں یہاں تک اس کا تعلق بنتا ہے. اس سے ما قبل میں تو جائے گا نہیں. جیسے ما قبل میں جائے گا نہیں تو اب لأنہا پر اس کا عطف ڈالیں. اگر اس کا عطف لأنہا پر ڈالیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ وجہ حصر ہے تو یہ بھی وجہ حصر کا حصہ بن جائے گی، حالانکہ وہ وجہ حصر کا حصہ نہیں. سمجھ رہے بات؟ تو پھر اس کا عطف کس پر ہوا؟ اس کا معطوف واو اور فی عطف تو موجود ہے نا. تو معطوف علیہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے. جو ہے تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ اس کا معطوف علیہ محذوف ہے. ٹھیک ہے. ان حصارت الکلمۃ فی هذه الاقسام وقد علم بذلك. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، جو بھی مناسب پھر آپ نکالتے ہیں. بات ہے ذہن میں. ایک جواب. دوسرا جواب ہے کہ واو برائے عطف نہیں ہے، برائے اعتراض ہے. ٹھیک ہے. واو برائے عطف نہیں ہے، برائے اعتراض ہے. سمجھے بات کو. اور برائے اعتراض یہ تنبیہ کے لیے لائی گئی ہے.
تنبیہ کس قسم کی، یہ آگے چل کے چونکہ تفصیل آ رہی ہے وہاں پر اس پہ مزید بات کرتے ہیں، باب اعتراض کے بارے میں۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ اعتراض یہ ہے وقد علم بذالک میں جو واو ہے یہ برائے عطف ہے، حرف عطف ہے، تو قد علم بذالک معطوف ہے ما قبل میں، لأن ہا سے ما قبل تو اس کا تعلق نہیں کہ اس پر عطف ہو سکے، ٹھیک ہے، اور لأن ہا پر بھی نہیں ہو سکتا، اور لأن ہا کے بعد بھی کوئی ایسا امر نہیں جس پر اس کو معطوف کیا جا سکے، عطف ڈالا جا سکے، تو اس کا معطوف پھر کیا ہے؟ معطوف علیہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ معطوف علیہ محذوف ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا جواب ہے کہ باب عطف ہے نہیں، باب اعتراض ہے۔ یہ پھر اعتراض کی حاجت کیوں پڑی؟ یہ ہے تنبیہ، ٹھیک ہے، یہ تنبیہ ہے، کس کو تنبیہ ہے اور کس کی تنبیہ ہے، کس پر تنبیہ ہے، یہ چونکہ آگے بات آ رہی ہے وہاں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ بات آئی ہے، یہ متن سے متعلق ایک جملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد علم بذالک، وقد علم بذالک، ذہن میں رکھنا ذالک اس میں اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی اس میں اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما قبل میں تین باتیں گزری ہیں، ایک کلمہ کی تعریف، الکلمۃ لفظ وذی لمعنی المفرد، دوسرا اس کی تقسیم وہی اسم و فعل و حرف، اور تیسرا وجہ اثر، ٹھیک ہے، وجہ اثر قریب ہے، تقسیم متوسط ہے، اور تعریف بعید ہے، کلمہ کی تعریف بعید ہے۔ تو قد علم بذالک اے بحد الکلمہ، قد علم بذالک اے بحد الکلمۃ حد کل واحد منہا، درستی نہیں ہے، کلمہ کی تعریف سے اس کی اقسام کی تعریفات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ اعتراض سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذالکا کے مشار الیہ کی تعیین کی کہ ذالکا کا مشار الیہ حد کلمہ نہیں ہے بلکہ وجہ حصر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ ہے، ان کی وجہ اثر ہے۔ سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھے۔ قد علم بذالک وقد علم بذالک، ذالک اس میں اشارہ، اس کا استعمال مشار الیہ بعید کے لیے۔ تو ما قبل میں تین باتیں تو گزری ہیں، ایک کلمہ کی تعریف، دوسرا تقسیم، اور تیسرا وجہ حسر۔ تو اب وجہ حسر قریب ہے، تقسیم متوسط ہے، اور تعریف بعید ہے، تو اصولی طور پر ذالک کا مشار الیہ حد کلمہ ہونی چاہیے، یعنی قد علم بذالک قد علم بحد الکلمۃ حد کل واحد منہا، قد علم بحد الکلمہ، تو اب حد کلمہ سے تو معلوم نہیں ہو رہی، اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ذالک کا مشار الیہ حد کلمہ نہیں ہے بلکہ وجہ حصر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ جواب ہو گیا، لیکن پھر سوال آ گیا، بھائی یہ تو ٹھیک ہے مشار الیہ تو آپ نے متعین کر دیا، یہ بھی تو سمجھے نا، اعتراض کی بھی تو کوئی بنیاد تھی، وہ کیا کہ ذالک کا اشارہ ہوتا ہی بعید کے لیے، جی ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، تو ہمارا تم نے تو کہہ دیا بھائی وجہ حصر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ ہے، لیکن جس بنیاد پر ہم نے اعتراض کیا تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ خارجی اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، تو نافذی جواب دے پھر اس کا ہے، تو اعتراض خارجی ہے تو جواب نافذی ہونا چاہیے، تو اس کا جواب سمجھے کہ ایک ہے اس میں اشارہ جو ہے یہ بعید کے لیے ہے ذالک، لیکن ایک ہے بعد مکانی اور ایک ہے بعد رتبی، اس میں اشارہ ذالک ہے بعد مکانی کے لیے حقیقتاً، لیکن اس کا مجازن استعمال بعد رتبی میں بھی ہوتا ہے، مجازن اس کا استعمال ہے یہاں پر بعد رتبی کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب سامنے، کتاب سامنے، ذالک الکتاب، اور ذالک الکتاب جس کتاب کی جانب اشارہ ہے، ذالک الکتاب خود اسی کے اندر ہے، تو پھر ذالک کیا، کیوں یہ اشارہ ہے کس کی جانب؟ بعد رتبی، بعد رتبی،
دیکھو نا, رتبہ دور ہو جائے تو چیز بلند ہو جاتی ہے. یہ سمجھ بودھ رتبی یہ ہے. سمجھے بات کو؟ بودھ رتبی یہ ہے بھئی تیرا رتبہ یہ ہے, اس کا رتبہ بھئی 100 درجے اوپر چلا گیا تو دور ہو گیا نا جی. یہ ہے بودھ رتبی. بودھ مکانی نہیں ہے, لیکن رتبہ میں بعید ہے. رتبہ اس کا بہت دور ہے. ٹھیک ہے, بہت دور مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا مرتبہ ہے. جتنا دور جاتا جائے گا مرتبہ تو بڑا ہوتا جائے گا. اب یہاں بودھ رتبی سے یہ مراد تو نہیں ہے نا تو اپنے آپ کو کہ میں سیٹھانے سیٹھ ہوں تو لہٰذا وہ بودھ رتبی بہت نیچے والا درجہ, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ بودھ رتبی سے مراد ہے اس کی بلندی, اس کی عزت, اس کا شرف. بات سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر پھر ذالک کا اعتراض کیا تھا بھئی, ہمارے اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے اعتراض کی بنیاد ہے کہ ذالک کا اس میں اشارہ یا استعمال ہے مشار الیہ بعید کے لیے. اس لیے ہم نے یہ اعتراض کیا تھا. آپ نے قریب بیان کر دیا, تو یہ بتائیے پھر ذالک کا استعمال کیوں کیا؟ وقد علم بہذا کہہ دیتے, بلکہ قد علم بہی کہتے, بہذا بھی نہ کہتے. بہی اس لیے کہتے بھئی ضمیر یہاں لائی جا سکتی ہے, اس میں اشارہ لانے کی کیا حاجت ہے؟ تو قد علم بذالک کہا, تو اب اس کا تو جواب دیں نا. آپ نے کہہ دی جو قریب ہے, تو قریب ہے تو قد علم بہذا کہہ دیتے, بلکہ کیا کہتے؟ قد علم بہی کہتے. یہ مقام ضمیر کا ہے, سمجھے؟ تو یہ خود الگ سے سوال ہے کہ بھئی جب مقام ضمیر کا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس میں اشارہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو بتایا کہ ایک ہے بودھ مکانی, ایک ہے بودھ رتبی. ایک ہے بودھ مکانی, رتبی. تو اس میں اشارہ ذالک وضع کے اعتبار سے ہے بودھ مکانی کے لیے. حقیقی معنی اس کے بودھ مکانی کے ہے, لیکن بودھ رتبی میں اس کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال بودھ رتبی کے اندر پایا جاتا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے مجاز. تو یہاں پر جو ذالک ہے یہ بودھ رتبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سمجھے بات کو؟ بودھ مکانی کے لیے نہیں, بودھ رتبی کے لیے. سمجھے بات کو؟ اب رہا یہ سوال کہ بہی ہونا چاہیے تھا, تو اصل میں بہی ہوتا تو یہ والی جو چیز ہے نا بودھ رتبی کی طرف اشارہ, بہی سے تو ہونا نہیں تھا, ضمیر سے. ضمیر تو بودھ رتبی کے لیے استعمال نہیں ہوتی نا, نہ بودھ مکانی کے لیے نہ بودھ رتبی کے لیے. وہ صرف وہ جو ہے نا مرجے کے غائب ہونے کی طرف صرف اشارہ ہوگا, قد علم بہی. بات سمجھے؟ تو یہ والا جو فائدہ ہے بودھ رتبی کا, یعنی اس کا بلند مرتبہ ہونا, وہ ذالک سے حاصل ہو سکتا تھا, اس لیے ذالک کو استعمال کیا. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ سوال پھر کر لو بھائی, چلو یہ بھی مان لیا, لیکن یہ تو بتاؤ اس کے بودھ رتبی کی طرف کیوں اشارہ کیا ہے؟ مطلب تمہاری بات کا مقصد یہ ہوا ہے ذالک کا اشارہ قریب کے لیے, لیکن اس قریب مشار الیہ کے بودھ رتبی پر تنبیہ کے لیے ذالک کا استعمال کیا گیا. مطلب تو یہ نکلا. تو بھئی اس کے اندر کون سی ایسی جناب والا کوئی سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ کیا بات ہے بھئی, کیوں جو ہے نا اس کے بودھ رتبی اور بلند مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وجہ ہے نہیں. تو اس کا یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی نفاست, اس کی بلندی, اس کی خوبی کی طرف اشارہ ہے. بھئی دیکھو نا, ہے وجہ حسر, ہے وجہ حسر, اور وجہ حسر ایسی کہ 7 تعریفوں کا بھی فائدہ دے رہی ہے. اور تعریفیں بھی یہ نہیں کہ خالی اشارے, حادث سے مراد آگے چل کے بات آ رہی ہے. تعریف جامع معنی, ایک ہوتی ہے نشاندہی, بھئی یہ ہوا ایسا, یہ جو ہے اکرام ہے, یہ فلاں ہے, نشاندہی ہوگی. جامع معنی تعریف نہیں ہوئی, لیکن ہے وجہ حسر, ہے دلیل حسر. اور دلیل حسر ہوتے ہوئے یہ جامع معنی تعریفات, جامع معنی تعریفات بھی اس سے حاصل ہو رہی ہیں. تو پھر یہ بلند مرتبہ تو ہوئی نا. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے اس سوال کو, یہ دوسرا خارجی سوال. ٹھیک ہے نا. اب خارجی کہتے ہوئے ہمارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے نا جی. تو وہ کوئی عالم بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے بھئی میں ایک جگہ پر لائبریری میں گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بھئی تفسیر بے نظیر, آگے نیچے نام لکھا ہوا تھا تفسیر کا.
تو میں نے مذاق میں لائبریرین سے کہا بھائی جو پیر صاحب ہیں وہ تو نون لیگ کے، تو تفسیر تو بنظیر کی رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیر صاحب سے پہلے درخواست کی تھی یہ ہٹا دیں، لیکن وہ نہیں مانتے، ہیں نون لیگ کے لیکن تفسیر بنظیر کی رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح کبھی سوال بھی خارجی ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ کیا کہ بھئی یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کیا، یہ اس وجہ حسر کی بلند اس کی بلند رتبہ ہونے کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا استعمال کرنا، یعنی بود مکانی کے لیے نہیں ہے، بود رتبی کے لیے. تو بھئی یہ جو وجہ حسر ہے بڑی بلند مرتبہ ہے، اس لیے یہ استعمال کیا. بھئی یہ بلند مرتبہ ہے کیسے؟ کیا اس کے اندر خوبی ہے کہ اس کو بلند مرتبہ قرار دے دیا؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلند مرتبہ ہی ہے نا، ہے وجہ حسر، ہے دلیل حسر، حصر الکلمت فی الاقسام الثلاثہ. سمجھ رہے بات کو؟ اور حصر الکلمت فی الاقسام الثلاثہ کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہی ہے، یہ اسم فعل حرف ہر ایک کی تعریف جامع معنی جی اس کا بھی اس سے علم حاصل ہو رہا ہے اور معرفت حاصل ہو رہی ہے. تو یقیناً بلند مرتبہ ہے اور مقصد کے لیے، اور دوسرے مقصد میں معمولی فائدہ نہیں. ایک ہے معمولی فائدہ، ضمنی فائدہ، استطرادی فائدہ نہیں، یہ کامل فائدہ. اصل بات یہ ہے جو بھی جملہ بولے ساتھ کچھ نہ کچھ ارد گرد کے فائدے تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ بولا تھا ساتھ تھوڑے بہت ارد گرد کے فائدے ہو جانا کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے حد کل واحد منہا، حد کل واحد منہا، جامع معنی تعریف، یعنی تعریف کر کے بھی آپ جو کچھ کر پاتے ہو وہ اسی اکیلے سے ہو گیا ہے. آگے چل کے اسم کی تعریف کریں گے، فعل کی تعریف کریں گے، حرف کی تعریف کریں گے، وہ ساری تعریف تفصیلات کے باوجود یہ جو بیان ہے نا، اس سے ایک حرف زائد کا افادہ وہ نہیں کر رہی. جتنی بھی تعریفات کی جا رہی ہیں، اسم کی ہے، فعل کی ہے، حرف کی ہے، وہ تعریفات تصریح اور تفصیل کے باوجود جو تعریفات یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں ان سے ایک بھی حرف زائد کا وہ افادہ نہیں کر پا رہے. سمجھے بات کو؟ تو پھر اس کی خوبی ہوئی نہ ہوئی؟ بات سمجھے؟ تو اس لیے اس کو کیا ذالک کے ساتھ تعبیر کیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ذہن میں رکھو آگے چل کے اس پہ بات آئے گی. کیا بھائی تعریف تو پتہ چل گئی نا، یوں سوال کریں گے وہاں چل کے بات کریں گے اختصار کے ساتھ یہاں سمجھ لو بھائی لأنہا ایمان تدلہ سے تعریف معلوم پڑی نہیں پڑی. اگر نہیں پڑی تو وقت علم بذالک کا غلط ہے، اور اگر پڑھی معلوم پڑ گئی وہ تو پڑ گئی نا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے. لأنہا ایمان تدلہ سے تعریفیں معلوم پڑی نہیں پڑی، اگر کو نہیں پڑی تو وقت علم بذالک کا جملہ غلط ہے. اور اگر کو معلوم پڑ گئی تو پھر معلوم پڑ گئی بعد میں الاسم ما دل علی معنی فی نفسی یہ کہہ کے تعریف کر کے بعد میں یہ کہو بھئی تعریف کر دی ہے. بھئی جب تم نے تعریف کی ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے نا، بعد میں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے تعریف کر دی ہے. میں نے کہا عباس آ گیا، سامنے بیٹھ گیا. جب سامنے بیٹھ گیا کہنے لگا جی آپ نے آواز دی تھی تو میں حاضر ہو چکا ہوں. کوئی بتانے کی کیا ضرورت، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ مقصد یہ کہنے کا وقد علم بذالک کا کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ تعریف ہمیں معلوم پڑ چکی ہے. اگر کہ معلوم نہیں پڑی تھی تو پھر تو ہے غلط. اگر معلوم پڑ گئی، معلوم ہو چکی تو وقد علم کہنے کی حاجت ہی نہیں تھی. یہ کیوں کہا؟ سوال ہی بعد میں ہونا تھا، لیکن یہاں پر ایک اور جو جواب وہاں دیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے ایک جواب ہے، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. تو وہاں پر جا کر کہیں گے تو یہ درجات متعلمین کا یعنی شکل دوسری اختیار کریں گے. بھائی معلوم پڑ گئی، تم کہو گے معلوم پڑ گئی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے معلوم پڑ گئی، ہمیں تو پہلے معلوم پڑ گئی تھی. تو یہ پھر کہنے کی جو ضرورت ہے وہ درجات متعلمین
کے فرق کی وجہ سے. سمجھے بات کو؟ تو جن کو اشارہ کافی تھا بولے نہا سے سمجھ گئے. کچھ وہ ہوتے ہیں بھئی پڑھنے کے بعد تھوڑی جلدی چماٹ بھی لگانی پڑتی ہے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح سمجھ اچھی بھئی جی. تو وہ تنبیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وقت علم بذالک کے تنبیہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں جواب چل کے دیں گے. یہ تو جواب دیں گے. دوسرا جواب سمجھو جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر اس سوال کو دہرایا تو نہیں پہلی باری. یہ مطلب یہ کہ ہونا اس لیے بعد میں تھا لیکن ابھی اس لیے اس سوال کو ذکر کیا. بات پہ توجہ دیں. بات یہ ہے کہ آپ سمجھے بھئی وجہ اثر ہے. تعریفوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. آپ سمجھے بھئی وجہ اثر ہے. تعریفوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. اس نے کرنے قد علم بذالک حد کل واحد منها. بات پہ دھیان دے. حد سمجھ آئیے بھائی. یہ 4 قوموں والے بیٹھے ہوئے ہیں جی جعفری ہیں جی فلاں ہیں جی فلاں ہیں فلاں. اشارات نہیں ہے. اجمال نہیں ہے. یہ اکمل تفصیل ہے. آگے چل کے تعریفوں سے جو کچھ حاصل ہونے والا ہے وہ تعریفیں بھی اس سے ایک حرف زائد کا افادہ نہیں کر رہی. سمجھی بات کو؟ تو تمہیں اس بات پر بھی تنبیہ کرنا مقصود تھی بھائی وجہ اثر سے ضمنی طور پر جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کو خالی ضمن کا درجہ نہ دو. ضمنی نشاندہی نہیں ہوئی. یہ درجہ حد تک آپ پہنچائے. یعنی اصل مقصد پھر اس حد کا ذکر ہے. لفظ حد جو ہے نا اس پہ ہمارا یہ مقصود بذات ہے اس کا ذکر. سمجھ رہے ہو؟ قد علم بذالک حد کل واحد. حد کل واحد حد معلوم پڑی ہے. ہلکی پھلکی تعریف اور اشارہ نہیں. بھائی تھوڑی سی پہچان ہو گئی, تھوڑی سی معرفت ہو گئی ہے. بھائی سکر اس قسم کا ہے جی, خیر پور اس قسم کا ہے. تھوڑی بہت معرفت پہچان نہیں ہے. جامع معنی تعریف معلوم پڑی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اس بات پر تنبیہ یعنی ایک تنبیہ تو یہ ہے بھائی پہچان ہو گئی ہے اور دوسری اس بات پر تنبیہ ہے کہ پہچان اس درجہ کی نہیں ہے کہ جس کو ہم ضمنی قرار دیں. یہ پہچان ہے اس درجہ کی کہ اس سے زائد تعریف ہوتی ہی نہیں ہے. تعریف ہوتی ہی اتنی ہے کیا جو جامع لجمیل افراد ہو اور مانع از دخول غیر ہو. کیا جامع لجمیل افراد ہو اور مانع از دخول غیر ہو. تعریف کا کل حاصل یہی ہوتا ہے. تو کہا قد علم بذالک حد ہو. حد سے مراد ہوئی یہ تعریف جامع معنی ہے وجہ اثر لیکن جامع لجمیل افراد اور مانع از دخول غیر تعریف یہیں سے حاصل ہو چکی. سمجھی بات کو؟ تو وقت علماء کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے یہ بات بتانا, اس بات پہ تنبیہ کرنا. ایک مقصد آگے چل کے طلباء کے درجات کا فرق ہو اس کا ذکر آ رہا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ تم سمجھ گئے ہو تعریف, تمہیں پہچان ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے کہا بھائی غور کرنا یہ پہچان یہ عام پہچان نہیں ہے. جو تعریف کے ذریعے تمہیں حاصل ہونی ہے نا, تعریف کر کے بھی تعریف جو کچھ کر سکتی ہے سارا اس نے کر دیا. اس لیے اس بات پہ متنبہ رہو. ہلکی پھلکی پہچان نہیں ہوئی, کامل پہچان ہوئی. مطلب بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ جو معرفت ہے تمہاری وہ درجہ حد تک ہے. یہ بتانے کے لیے یہ حد مقصود اصلی تھا اس کا ذکر, اس لیے اس کو وقت علم بذالک اس کو یہاں سمجھے بات کو. سوال ہم نے یہ کیا تھا میں پہچان. سوال ہم نے کیا کیا بلین ہاتھ سے معرفت, ہاتھ کی معرفت ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر کو نہیں ہوئی تو وقت علم بذالک کا جملہ غلط ہے. اور اگر وہ معرفت ہو گئی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی. ایک جواب جو بعد میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دے فی الحال. دوسرا جواب یہاں پر یہ ہے ہم دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں. پہچان ہوئی, پہچان ہوئی. بھائی جب پہچان ہوگی تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی ہو گئی, تو پہچان حاصل ہو گئی. جب پہچان ہو گئی تو اس پر پھر تنبیہ کی کیوں ضرورت ہے. تو اس کا جواب یہ کہ تنبیہ اس لیے کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہچان ادنا درجہ کی ہے اور تعریف سے کوئی اضافی پہچان حاصل ہوگی. نہیں, تعریف سے کوئی اضافی پہچان حاصل نہیں ہوگی.
یہ جو پہچان ہے مقصد وجہ اثر تھا، وجہ حسر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ، مقصد یہ تھا. لیکن معرفت اس درجہ کی حاصل ہوئی ہے جو آ کر تعریف نے بتانی تھی. وہ کیا؟ تمام افراد کی جامعیت اور دخول غیر سے منع. وہ اس نے سارا کام کر دیا ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی جو تمہیں معلوم ہوا وہ تمہارا معلوم حد ہے، یہ بتانے کے لیے یہ جملہ بولا. معلوم ہو گئی تھی، تمہیں تعریف حاصل ہو گئی تھی، لیکن ہو سکتا ہے تم اس کو معمولی تعریف سمجھو. بھائی ٹھیک ہے، یہ تعریف ہو گئی، آگے چل کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اضافہ جات اس میں شامل ہو. اس کا کوئی اضافہ نہیں ہے، یہی ہے سب کچھ. سمجھو بات. اور تحقیق معلوم ہو گیا اس سے. اب پھر ذالک کا مشار اللہ کیا ہو گیا؟ وجہ حسر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ. 3 اقسام میں کلمہ کی وجہ حسر سے کیا معلوم ہو گیا؟ ان میں سے ہر ایک کی حد. توجہ ہے، ایک ذالک کا اشارہ ہے کس کی جانب؟ یہ سوال ہم نے کیا تو اس کا انہوں نے جواب دے دی، وہ وجہ حسر کی طرف. ٹھیک ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ذہن میں رکھیے وجہ حسر کے 2 حصے ہیں. وجہ اثر کے 2 حصے ہیں. ایک پہلا حصہ ہے اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا. ٹھیک ہے، یہ تقسیم اولی ہے. ایک دوسرا حصہ ہے جو تقسیم ثانوی ہے. اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، یہ تقسیم اولی. او لا کی نشاندہی ہو گئی. اما ان تدل میں پھر تقسیم، یہ وجہ اثر کا دوسرا حصہ ہے. یہ ذیلی تقسیم ہے، یعنی ثانوی تقسیم ہے. سمجھے بات کو؟ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اما او لا، یعنی 2 حسر مذکور ہیں. اس وجہ اثر میں 2 حسر مذکور ہیں، ایک حسر اول اور ایک حسر ثانی. بات ہے دل میں. تو ذالک کا اشارہ جو ہے وہ حسر اول کی جانب ہے، حسر ثانی کی جانب ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا، 2 الگ چیزیں ہیں نا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ دیکھو، اے بے وجہ حسر الکلمت، اے بے وجہ الحسر کہتے علامہ جامی تو بات بن جاتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے وجہ حسر کی طرف ہے. لیکن اے بے وجہ الحسر کے بجائے انہوں نے کہا بے وجہ حسر الکلمت فی الاقسام الثلاثہ. یہ اشارہ اکیلے حسر اول کی جانب بھی نہیں ہے اور اکیلے حسر ثانی کی جانب بھی نہیں ہے. حسر اول کی جانب اشارہ کرو گے تو جب بھی تینوں قسموں کی تعریفیں سمجھ میں نہیں آ رہی. محض حسر ثانی کی جانب اشارہ کرو گے جب بھی اقسام ثلاثہ کی تعریفیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پوری وجہ حسر کی جانب اشارہ ہے. سمجھے بات کو؟ پوری وجہ اثر کی جانب اشارہ ہے، جس میں حسر اول بھی داخل ہے، حسر ثانی بھی داخل ہے، تقسیم اولی بھی داخل ہے، تقسیم ثانوی بھی داخل ہے. سمجھو بات نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ اس کی تقریر جو ہے یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، اعتراض یوں کریں، علامہ جامی پر اعتراض کریں. بھائی انہوں نے ذالک کا مشار الہ بتانا تھا، تو ذالک کا مشار الہ بتانے کے لیے اے بے وجہ الحسر یا اے بے وجہ حسر الکلمہ تھی، ماض اتنا کافی تھا. یہ فی الاقسام الثلاثہ تھے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ اعتراض کریں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل میں تقسیمیں 2 گزری ہیں، ایک تقسیم اولی، ایک ثانوی. اولی ہے اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، ثانوی ہے اما یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ او لا. سمجھے بات کو؟ تو حسر بھی 2 ہے، ایک حسر اول اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، حسر ثانی ہے اما یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ او لا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ 2 حسر ہے. اب ذالک کا مشار الیہ تو وجہ حسر ہے، لیکن اول یہ ثانی. یہ خود ایک سوال تھا. انہوں نے کہا اے بے وجہ الحسر، تو ذہن میں آتا شاید حسر اول ہے، شاید حسر ثانی ہے. تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا، یہ وہاں پیدا ہو سکتا تھا. اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اے بے وجہ حسر الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ. بھائی ذالک کا مشار الیہ اکیلا حسر اول بھی نہیں ہے، اکیلا حسر ثانی بھی نہیں ہے، پوری وجہ اثر ہے. اکیلے وجہ
اکیلے حسر اول کو بناؤ جب بھی اقسام ثلاثہ کی تعریفیں حاصل نہیں ہوگی. اکیلا حسر ثانی کی بناؤ تو جب بھی اقسام ثلاثہ کی تعریفیں حاصل نہیں ہوگی. اقسام ثلاثہ کی تعریفیں حاصل ہوں گی کب؟ جبکہ آپ پوری وجہ اثر کو مشاور لے گا. اس بات کا افادہ کرنے کے لیے ان کا فی الاقسام ثلاثہ تھے. حسر الکلمہ تھے فی الاقسام ثلاثہ. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو. یعنی کلمہ کا کہ حسر کی وجہ 3 اقسام ہیں. اور تحقیق معلوم ہو گیا اس سے ان میں سے ہر ایک کی حد کی جو کل کی جانب اضافت ہے یہ بھی لامی ہے. کل کی جو واحد کی جانب اضافت ہے یہ بھی لامی ہے. دونوں لامی اضافتیں ہیں. دونوں لامی ہو کر بھی ان میں فرق ہے. کیا حد اور کل کے بیچ جو لام ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے. کل اور واحد کے بیچ جو لام ہے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا. سمجھے بات؟ حد اور کل کے بیچ اضافت لامی نہ بواسطہ من نہ بواسطہ فی. اور کل اور واحد کے بیچ جو اضافت ہے یہ بھی لامی نہ بواسطہ من نہ بواسطہ فی. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اس کے باوجود فرق ہے. وہ کیا؟ حد اور کل کے بیچ جو ہے یہ لام کا اظہار جائز ہے. کل اور واحد کے بیچ جو ہے یہ لام کا اظہار جائز نہیں. سمجھے بات کو؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اضافت لامی میں کبھی لام کا اظہار جائز ہوتا ہے کبھی لام کا اظہار جائز نہیں ہوتا. قد علم بذلک حد لکل واحد منہا. درست ہے نہیں؟ جی قد علم بذلک حد کل لواحد منہا. حد کل لواحد منہا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. ان کلمات ثلاثہ میں سے جو ایک ہے حد کل لواحد من تلک الاقسام ثلاثہ تھے. ان اقسام ثلاثہ میں سے جو ایک ہے اس جو ایک ہے اس کا جو کل ہے وہ جو ایک ہے اس کا جو کل ہے اس کی طرف یہ تو خلاف مقصود ہے خلاف مراد ہے. سمجھو بات کو؟ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات اضافت لامی میں لام کا اظہار جائز ہے اور بعض اوقات جائز نہیں ہوتا. حد اور کل کے بیچ بھی لامی ہے کل اور واحد کے بیچ بھی لامی ہے. حد اور کل کے بیچ جو لامی ہے لام کا اظہار جائز ہے. کل اور واحد کے بیچ جو لامی ہے لام کا اظہار جائز نہیں ہے. سمجھے؟ تحقیق معلوم ہوا اس سے ان اقسام ثلاثہ میں سے ہر ایک کی حد من ہا میں ہا کا مرجع بتا دیا. ہوتی بات ہا کا مرجع کے اقسام ثلاثہ اور مرجع بتانے کی حاجت کیا تھی؟ اس لیے کہ ماقبل میں کلمہ بھی گزرا ہے نا. ٹھیک ہے. جواب ہو سکتا ہے شاید من ہا میں ہا کا مرجع کلمہ ہو لیکن وہ درست نہ ہوتا. اس لیے انہوں نے بتا دی اقسام ثلاثہ. ٹھیک ہے.